الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کائنات عرش و فرش کے لیے رب ذوالجلال کی وہ عظیم نعمت جس کی برکت سے عرش کو بھی رونق ملی، فرش بھی نکھرا سنورا، خلق کے گھر تو سنورنے تھے، حضرت خالق جل شانہ و اما نوالہ کا گھر بھی پاک ہوا۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں کہ وہ الحمدللہ ماہ سعید بحمدہ تعالی اس کی آمد ہے جس کے آنے سے رب تعالی کی ساری کائنات بقائے نور بن گئی، جن کا آنا پوری کائنات کے لیے موجب سرور ہوا، جن کا آنا، جن کی جلوہ گری، یوں کہیے کہ پوری کائنات نبوت کی امیدوں کا، تعبیر صحیح کا
آفتاب مقدس طلوع ہوا، جن کی آمد کی انتظار میں انبیاء علیہ السلام نے صدیاں گزاری، ان کی تشریف آوری کا ماہ سعید الحمدللہ رب العالمین آنے کو ہے۔ خوشی کا موقع جس قدر قریب ہوتا ہے، لوگ تیاریاں کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے، اگرچہ ابھی چند دن باقی ہوں، لیکن گھر والے اپنی خوشیاں اور مسرتوں کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ مکانات کو نئے سرے سے وائٹ واش کرنا، در و دیوار کو پر مسرت و بہجت کرنا، تزیین و آرائش کا اہتمام کرنا، اور یہ رب جل مجدہ العظیم کا انسان کے جبلت میں رکھا ہوا عظیم فیصلہ ہے کہ خوشی آنے والی ہو تو چہرے پہلے ہی چمک اٹھتے ہیں، چہروں پر پہلے ہی رونق ہوتی ہے۔ خدا کرے وہ خوشیاں سلامت رہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، بندوں کے فیصلے رب ذوالجلال کے فیصلے کے تابع ہیں۔ بندوں نے رب تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی رحمت کے سہارے شادی کا، خوشی کا فیصلہ کیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ کوئی صدمہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور وہ خوشیاں جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے مؤخر ہو جاتی ہیں، اور جب آتی بھی ہیں تو وہ صدمہ خوشی کا وہ معیار نہیں رہنے دیتا جس معیار کی وہ خوشی تھی۔ لیکن ماہ سعید ربیع الاول شریف، اس کی وہ خوشیاں ہیں الحمدللہ کہ رب تعالیٰ آنے والے صدموں کو بھی ٹال دیتا ہے، صدموں کو بھی ٹال دیتا ہے، کیونکہ وہ حضور کی آمد پر خود یوں راضی ہے، خود یوں راضی ہے۔ تو وہ صاحب قدرت ہے، اس کی قدرت کو کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ جی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ عالمگیر خوشیاں چاہتا ہے، تو جب عالمگیر خوشیوں کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اپنے فضل و کرم سے حضور کے غلاموں کو خوشیاں ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کبھی معاذ اللہ کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارے اپنے غلط فیصلے، اور ہمارے لیے ان حقائق کی طرف نگاہ اٹھانے کا موقع نہ رہا کہ ہم خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی قسم ہے کہ حضور کو جلوہ گر کر کے کائنات کو خوش کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے درخت کیسا ہے تو اس کے پھل کو دیکھو، پودا کیسا ہے اس کے پھولوں کو دیکھو، اس کے پھولوں کو دیکھو۔
درخت کا پھل جس قدر شیریں ہوگا وہ درخت اسی قدر اس زمین کے مالک کے لیے قیمتی ہوگا، اور خریدار بھی بڑی وجاہت کے ساتھ، بڑی اہتمام مسرت کے ساتھ اس کا نرخ لگاتے ہیں، کیونکہ قد گرچہ چھوٹا ہو لیکن پھل میٹھا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء علیہم السلام کیا ہیں، رسول کرام کیا ہیں، امتوں کی بات رہنے دیں، ہم سر دست انبیاء علیہم السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ انبیاء کیا ہیں، رسول کرام کیا ہیں، اور کون ہیں؟ صوفیہ، صلحاء، ارباب روحانیت، ارباب ذکر، ارباب معرفت، عارفان ربانی۔ وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان رشید ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں تو ہو جائے، اور اگر کبھی پڑھا ہے تو دوبارہ تازہ ہو جائے، کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کی شان نبوت و رسالت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں آپ کی امت میں نرے نبی ہی نبی ہیں، نرے نبی ہی نبی ہیں، امتی ہے ہی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضور کی امت ہیں، اور میرے آقا ان کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں۔ اور جس نبی، جس شخصیت نے حضور سے اس وقت فیض لیا جتنا فیض لیا، وہی ان کو مرتبہ اور مقام ملا۔ جی، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات نبوت جو ہے وہ حضور کے نائب ہیں۔ آپ اصل ہیں، باقی شاخیں ہیں، آپ جڑ ہیں، باقی پتے پھول پھل ہیں۔ جی، اصل حضور ہیں۔ چاہے فرشتے ہوں ان کی اصل بھی آپ ہیں، جنات ہوں ان کی اصل بھی آپ ہیں، انسان ہوں ان کی اصل بھی آپ ہیں، چاہے خدا کا عرش ہو اس کی اصل بھی آپ ہیں، چاہے فرش ہو تو اس کی اصل بھی آپ ہیں، چاہے کعبہ ہو اس کی اصل بھی آپ ہیں۔ ساری کائنات میرے آقا کی شاخیں ہیں، حضور اصل ہیں، حضور اصل ہیں، اصل کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضور کی اصل رب ذوالجلال کا نور، یہ میرے آقا کی اصل ہے۔ حضور کی اصل اللہ کا نور، وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، باقی ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ جب رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نور مطلق کی تجلی فرمائی تو اس کی تجلی سے جو چمک پیدا ہوئی وہی محمد عربی کا نور ہے۔
صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ انا من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں. اور جب اس کے نور سے حضرت سید عالم السلام کے کا نور ظہور ہوا اور کوئی تھا ہی نہیں، یا مجلی تھا یا متجلی تھا، یا مؤثر تھا یا متاثر تھا، یا آپ یا معبود حقیقی ہے یا پھر اس کا عبد ہے، یا خالق ہے یا اس کی خلق اول ہے. پھر یوں کہہ دو یا محمود ہے یا محمد ہے، یا محمود ہے یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کبھی یہ میلاد حضور کی خدمت میں سرکار کے صحابی حضرت حسان بن ثابت بھی پڑھتے تھے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور حسان بن ثابت نبی رحمت علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. آپ کے قلب مقدس سے جو سرکار کی عظمت کا گلدستہ کھلا، اس کو آپ نے لفظوں میں ایسا ڈالا کہ حضور راضی ہو گئے. چنانچہ میرے آقا نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، مولا کریم جبریل کو بھیج دے، جبریل کو بھیج دے، وہ حسان کی خدمت کرے، تائید کرے. نہ کہاں مدینہ شریف، کہاں سدرہ، عرش کے نیچے سدرہ اور مدینہ عالیہ زمین کے اوپر. جی کتنا فاصلہ ہے، کتنا دورانیہ ہے. جی کوئی کمپیوٹر نہیں ہے اور کوئی سائنس نہیں ہے جناب محترم، کوئی جدید تکنیک نہیں ہے جو یہ فاصلے سمیٹ سکے، کہہ سکے، بیان کر سکے. ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح قدس کو بھیج کر حسان کی مدد فرما. ایک اور سن لیں، مدد وہی کرے گا کہ جس کی مدد کرتا ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہے. اگر دونوں کا ذہن مختلف ہے، آپ کہیں گے بھی ہماری مدد کرنا، نہ آپ نہیں کہیں گے، میں لفظ واپس لیتا ہوں. سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں جب لوگ جی لنگر لنگوٹ کس کے خودکشی پہ آمادہ ہوتا، خودکشی ہے نا، خودکشی پہ آمادہ ہوتے ہیں، تو اب کون ہے جو پپڑیے سے کہے کہ ہماری مدد کرنا، حالانکہ وہ لیگیا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کا ذہن اور میرا اور ہے. جب ذہن جدا جدا ہیں تو مدد کیسی؟ میرا آقا کیا فرماتے ہیں، ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کو بھیج کے حسان کی مدد کر. معلوم ہوتا ہے گرچہ وہ عرش کے نیچے رہتا ہے، گرچہ یہ فرش کے اوپر رہتا ہے، عقیدہ دونوں کا یہ ایک ہے، عقیدہ دونوں کا یہ ایک ہے، عقیدہ دونوں کا ایک ہے. جو عرش کے نیچے بیٹھا ہے وہ بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو مدینہ عالیہ میں میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو سرکار علیہ السلام کے میلاد مبارک کی رات کے وقت جو پہلی گواہی ہوئی، اس گواہی کو سننے والے حسان ہیں. پہلی گواہی. آپ حضرت حسان مکی نہیں ہیں، مدنی ہیں، آپ انصار میں سے. فرماتے ہیں میں 9 عمر تھا، میری عمر ابتدائی تھی، ابھی نوخیز تھا، نوجوان نہیں تھا، جوانی سے پہلے کی عمر ہے. اور میں مدینے پاک کی گلی میں
کھڑا ہوں کہ دیکھا کہ ایک یہودی ٹیلے پر کھڑا ہے اور چیخ رہا ہے. اس یہودی کو دیکھ کر یہودی سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ ان کا کوئی مستند اور معتمد ہوگا، اس لیے پوچھنے کے لیے آ گیا تجھے کیا تکلیف ہو گئی؟ تو سیاںا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، یہاں گلی میں کھڑا چیخ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا تمہیں پتہ نہیں؟ کیا پتہ ہے؟ طلع النجم احمد، طلع النجم احمد، آج کی رات اس رسول کا ظہور ہو گیا ہے جس کا نام حضرت احمد ہے. صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ. طلع، اور کیسے پتا چلا؟ کوئی ٹیلی فون ہوا کہ کوئی موبائل ہوا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو کل کی پیداوار ہے. حسان کو کیسے پتا چل گیا؟ حسان دیکھنے کہ وہ یہودی چیخ رہا ہے طلع نجم احمدہ. اس یہودی کو کس نے بتایا کہ حضرت احمد آ گئے ہیں؟ اس کو پوچھا یہودیوں نے، وہ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ یہ تو ایک غیب کی خبر ہے جو تورات میں آئی، اور عیسائی کہتے ہیں یہ انجیل میں آئی، اور یہ صدیوں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے. تجھے اب کیسے پتا چلا کہ جن کا ذکر انجیل میں ہے، تورات میں ہے، وہ آ گئے اور اسی رات آئے ہیں؟ تجھے کیسے پتا ہے؟ یہودی کہتا طلع نجم احمدہ، تم تو سوئے مرے پڑے تھے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ حضور کی آمد کے وقت ایک انوکھا ستارہ آسمان پہ چڑھا ہے، اور اس یعنی ستارے کا چڑھنا پتا دیتا ہے کہ نبی آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ آسمان میں ایک ستارے کا اضافہ ہو گیا، آسمان میں ایک ستارے کا اضافہ ہو گیا، اور یہودی نے دیکھ لیا، باقی کسی کو نظر نہیں آئے. اس وقت اس یہودی نے طلع نجم احمدہ، اور کہنے لگا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اب بنی اسرائیلیوں سے نبوت گئی، اب بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، کیونکہ تاجدار نبوت خاتم النبیین سید عالم نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. ہمیں امید تھی کہ وہ ہم میں سے آئیں گے، لیکن یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا غلبہ کر گئی، یہاں تو ان کی دعا غلبہ کر گئی. اس لیے کہ اگر یہ بنو اسرائیل سے آتے تو سرزمین شام میں پیدا ہوتے، یہ آئے مکہ شریف میں ہیں، یہ آئے مکہ شریف میں ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، یا اللہ وہ پاک نبی جو تو نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے اس کو اسی شہر میں بھیج دے جو میں نے جہاں تیرا گھر بنایا ہے. طلع نجم احمدہ، حضور کی جلوہ گری کے وقت نشانی کیا تھی؟ ستارہ طلوع ہوا. ستارہ کس کا ہوتا ہے بتائیں، وہ میرے علم میں اضافہ کریں. ستارہ کا میٹیریل کیا ہے؟ تارے مٹی سے ہیں. حیران کیوں ہو گئے یار؟ تو پھر آپ کہہ دیں تاکہ آپ کے کہنے سے مجھے مسئلہ معلوم ہو جائے. تارے نور سے آنے والے کو لوگ اگر یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جیسا خاکی ہے، ان کے منہ میں خاک، تو ان سے کہو بے وقوفو، خاکی پیدا ہوتے ہیں تو تمہارے گھروں میں تو خاک اڑتی ہے، یہ جلوہ گر ہوئے ہیں تو آسمانوں پہ انوکھے ستارے آ رہے ہیں. انوکھے ستارے آ رہے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا،
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ بھی حد ہے. احمد رضا کے ذوق محبت کی بھی انتہا ہے. مانگنے والا وہاں آتا ہے کہ جہاں دینے والا رہتا ہے. صحیح ہے. اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. جو نور کی اصل ہیں وہ مکے شریف میں آئے ہیں اور منگتا ستارہ آسمان پہ ہے. یہ عجب تماشا ہے. یہ عجب تماشا ہے. یعنی تماشائے حب مصطفیٰ ہے, تماشائے حسن رسول علیہ السلام ہے کہ سائل آسمان پہ, عطا کرنے والا زمین پر. اور پھر بھی اگر کسی کو خوشی نہیں ہوتی تو اپنی قسمت کا ماتم کرے. بے وقوفو, رب نے وہ رسول بھیج دیا کہ آسمانوں والے بھی جن کے در کے گدا اور سائل ہیں. صدقہ لینے نور کا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ناریوں کا دور تھا, یعنی جہنمیوں کا, یعنی بے ایمانوں کا, یعنی کافروں کا, یعنی منافقوں کا, یعنی گستاخوں کا, بے ادبوں کا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. یا رسول اللہ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آسمان پہ سرکار علیہ السلام زمین پر آئے. ستارہ آسمان, یعنی ایسا بھی تو ہوتا ہے ستارے ٹوٹتے ہیں جنہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں. وہ ٹوٹ کر اوپر سے نیچے آتے ہیں. چلو اگر ستارہ ہی چڑھنا تھا تو وہ ٹوٹ کے نیچے آتا, نیچے نہیں آیا, چمکتا وہاں ہے. خوشخبری ان کی ہے. کچھ پتا چلتا ہے یارو, کتنا بھی اونچا محل لو, اگر وہاں ڈیکوریشن ہو تو پتا چلتا ہے کہ وہاں خوشی ہے. آسمان پہ ستارہ خصوصی چڑھا کے رب نے بتا دیا, سنیو خوب خوشیاں کرنا, یہاں تو میرے آسمان بھی سجے ہوئے ہیں. آسمان بھی سجے ہوئے ہیں. ستارہ. حسان فرماتے میں نے اس یہودی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بڑی بری طرح بے چین ہے, بے قرار ہے. بڑا دکھ ہوا. کس کو بتاؤ؟ یہودی کو بڑا دکھ ہوا. اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہودی جو ہیں یہ ملائکہ کے بھی دشمن, ایمان والوں کے بھی دشمن, حقائق کائنات کے بھی دشمن, بدترین دشمن جو ہیں یہ. یعنی میرے آقا کی آمد کی رات ہے, ستارہ چمک رہا ہے, یہودی جل رہے ہیں. حالانکہ نور نہیں جلاتا, جلاتی آگ ہے. جلاتی آگ ہے. چمکا نور ہے, جلا یہودی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم ان کی آمد پہ جلتے نہیں ہیں. ہاں جی, ہم ان کی آمد پہ خوشی منا کے بتاتے ہیں. جلنے والے یا یہودی ہیں یا یہودیوں کی مولوی اولاد ہے.
حضور کی آمد ہو گئی، حضور آ رہے ہیں، سرکار کی جلوہ گری ہو رہی ہے، یہ گواہ ہیں، اس گواہ کے عینی شاہد ہیں کون؟ حضرت حسان۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضرت حسان بن ثابت کی وہ نعت شریف کا ایک شعر پڑھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے، بات تھوڑی سی آگے نکل گئی، اور آگے نکلتی اور بھی نکل جاتی، اس لیے میں اب وہاں تک اگر جاتا ہوں تو میرا مسئلہ جو گفتگو میرے خیال میں ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، رہ جائے۔ سرکار تشریف فرما ہے اور حضرت حسان نعت شریف پڑھ رہے ہیں، عرض کی مولا جبریل کو بھیج دے جو اس کی تائید کرے، جبریل کو بھیج دے اس کی تائید کرے۔ اب میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، بڑے ادب سے، اللہ کے ہر رسول اور اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پہ کروڑوں سلام، اگر موقع بنے تو جبریل آئیں مدد کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آپ کو پریشان کرنا چاہا، رب نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے رسول کا پیرا دو۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے روح قدس کو بھیجا جس کا نام جبریل امین ہے۔ نہ رب نے جبریل کا لفظ بولا، نہ میرے مصطفیٰ کریم نے جبریل کا لفظ بولا۔ اللہ فرماتا ایدناہ بروح القدس، ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی روح قدس سے، اور میرے آقا کہتے اید ہو بروح القدس سے، یا اللہ حسان کی مدد کا روح قدس سے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس نے عیسیٰ کی مدد کی وہ میرے حسان کی مدد کرے، وہ رسول اللہ ہے تو یہ رسول اللہ کا منگتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ حضور کے غلاموں کا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ معمولی شے پر بڑے مضبوط پیر نہیں بٹھائے جاتے۔ اللہم ایدہ بروح القدس سے شعر تو سنا دوں کہیں بھول ہی نہ جاؤں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں مسئلے الحمدللہ اللہ کے کرم سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا مسجد ہی وہ ہے جہاں ذکر حضور ہو، جہاں حضور ہو، مسجد ہی وہ ہے جہاں ذکر حضور، مسجد ہی اسے کہتے ہیں جہاں ذکر حضور ہو۔ جامی یہی تو کہتا ہے خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جناب حسان پڑھتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ۔ کوئی عرض نہیں، اگر عربی نہیں بھی آتی تو سبحان اللہ کہنے سے برکت ہوگی جی۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، نہ حسان پہ کو وہی تو نہیں آئی۔ میرے آقا کا نام حضور کا نام کس نے رکھا؟ رب کریم نے، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو حضرت حسان کو بتایا تھا کہ میں نے یہ نام کیسے رکھا، کیوں رکھا، کہاں سے رکھا؟ نہیں، یہ نا دماغ اور یہ دل دماغ حسان وہ ہے جن کا دل حضور کی محبت کا خزانہ ہے اور جن کا دماغ رسول اللہ علیہ السلام کے پیار کا چراغ روشن ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ۔ سبحان اللہ۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ۔ میرے آقا سن رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا تو مبالغہ نہ کر، صحیح بول، مبالغہ نہ کر، نہ وہ حضور کی نعت میں مبالغہ کیسا؟
مبالغہ مانا ہوتا ہے حد سے گزرنا. جب محبوب کے حسن کی حد کوئی نہیں تو گزرے گا کون؟ حضور کے حسن کی تو حد کوئی نہیں، سرکار کے حسن کی حد کوئی نہیں. جب حد نہیں ہے تو گزرے گا کون؟ وہ سمندر بڑا زبردست ہے، بڑا گہرا ہے، متلاطم ہے، مواج ہے. کون ہے جو یہ کہے گا او اللہ کے بندے دیکھنا سمندر چھلانگ لگا کے سمندر کراس نہ کرنا؟ وہ کہے گا کوئی عقل ہے؟ سمندر کو چھلانگ لگا کے کراس کر کون سکتا ہے؟ وہ کچھ نالی تو نہیں ہے نا، یہ چھوٹی موٹی کھالی تو نہیں ہے نا کہ جس کو وہ چھلانگ لگا کے کراس کر. یہ تو سمندر ہے، یہ تو سمندر ہے. اور سمندر کو چھلانگ سے کراس نہیں کیا جا سکتا. محبوب بھی عظمت کے سمندر کو مبالغے سے کراس نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ سمندر مواج ہے، اتنا پانی لے لو کہ پیاس بجھ جائے، پیاس بجھ جائے. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. حسان عرض کرتے ہیں اللہ کریم نے لہو نکالا ہے حضور کے لیے. شقہ، شقہ کا معنی ہوتا ہے شگاف کرنا، کھول کر کسی چیز کو نکالنا، کسی شے کو کھولنا، اس میں سے کوئی شے نکالنا. اس کو کہتے ہیں شاق. شاق کا معنی پھاڑنا، شاق کا معنی شگاف ڈالنا، کھولنا. جی اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آسری قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر. حسان کیا کہتے ہیں؟ شق لہو من اسمہ. اللہ کریم نے سرکار کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے. کسی مدعی علم کو اگر دعویٰ ہو، گستاخ نہ ہو، تو میں اس کو کہتا ہوں میرے ساتھ مصافحہ کرو، مجھے سمجھاؤ اس کا معنی کیا ہے. کیونکہ گستاخ کے ساتھ ہاتھ ملانا میری غیرت کے خلاف، میں ملاتا ہی نہیں، میں نہیں ملاتا. کیونکہ ہم نے ان ارباب محبت سرکار کے قدم چومے ہیں جو ایسوں کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ تو ملانا دور کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا. اپنے نام میں سے نام نکالا. ایک ہلکی سی مثال ہو جائے. آپ کی جیب میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے ڈریسنگ پر عطر کی شیشی پڑی ہے. اور عطر کی شیشیاں بعض تو وہ ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک گول سا دانا لگا ہوتا ہے، وہ ایسے لگاؤ گھماؤ تو نکلتا لگتا. اور بعض ہوتی ہیں کہ ان میں ڈھکن کے نیچے سوراخ لگی ہوتی ہے. تو آپ کیا کرتے؟ وہ سوراخ اس میں پیوست کر کے نکالتے ہیں. کچھ تو سمجھیں گے نا. وہ سوراخ جب آپ اس عطر میں پیوست کرتے ہیں، جب وہ نکلتی ہے تو بدبو آتی ہے. وہی خوشبو آئے گی جو اس کے. کچھ تو سمجھو حسان کیا کہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا کہوں، آپ کی عظمت کیا ہے. شق لہو من اسمہ لیجلہ. اللہ نے محبوب کے لیے ان کا نام اپنے نام میں سے نکالا.
اگر آپ کی خریدی ہوئی شیشی سے وہ آپ اس میں سوراخ ڈالیں اور نکالیں تو اس عطر کی مہک آتی ہے، تو رب کریم نے اپنے نام میں سے حضور کا نام نکالا ہے۔ حضرت سرکار احسان فرماتے پاگلو پھر بشریت کی مہک نہ لو، شان الوہیت کی مہک لو، شان الوہیت کی مہک لو، کیونکہ من اس میں ہی پتا چلا جو برکات اس میں ذات کے اندر ہیں، اللہ کے نام کے اندر ہیں، جب محبوب کا نام اس میں سے نکالا تو وہی تجلیاں، وہی جلوے، وہی نور، وہی مقام مصطفیٰ کے نام میں بھی ہے، نام میں بھی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نام تو بتا، نام بھی کہوں گا انشاءاللہ، حضرت حسان بن ثابت کی خیرات جو لے رہا ہوں۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور اللہ تعالی نے آپ کے لیے، اشارہ سمجھتے ہیں، آپ کے لیے یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے نام رکھتا ہے بیٹے کا دادا، بچے کا نانا، جی نواسا، اور اس کا جناب علی نانا نام رکھے، پوتے کا دادا نام رکھے، یا مرشد پاک رکھے، ہاں جی، اور رب کریم بڑا بے نیازا فرمایا محبوب میرا ہے، نام بھی میں ہی رکھوں گا، تم کیوں رکھو؟ نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض مرتبہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں بڑے پیار سے، اللہ تعالیٰ انہیں اسم بامسمہ کرے، لیکن بچوں میں وہ جھلک آتی نہیں۔ کیا مثلا اس کا نام رکھ دیتے ہیں محمد عالم، محمد عالم یا عالم دین، لیکن بیچارہ ساری زندگی بکریاں چراتا ہے، جاہر تیرا نام کہتا محمد عالم، عالم کا معنی علم والا، تجھے تو عربی نہیں آتی جی، تجھے تو علم عربی نہیں آتی، اماں نے پیار سے رکھ دیا، بابے نے پیار سے رکھ دیا جی، میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا، اچھا نام رکھنا چاہیے، لیکن یہ ضروری تھوڑا کہ اب وہ اس کی تعبیر صحیح بھی بن جائے، لیکن رب نے جو مصطفیٰ کریم کا نام رکھا ہے تو قسم بخدا محبوب کو ایسا بنایا ہے تو نام رکھا ہے، ایسا بنایا ہے تو نام رکھا ہے۔ مجلد قرآن پاک الحمدللہ الماری میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم قرآن اس لیے نہیں کہتے کہ ورق چٹے ہیں، بائنڈنگ بہترین ہے اور بڑے جناب علی کاغذ بہترین لگا ہوا ہے، اس لیے نہ ہو، نیوز پیپر ہو پرانا گرچہ مشیدہ ہو، اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ قرآن لکھا ہے، قرآن نہ لکھا ہوا ہو اسے قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہیں، حسان کہتے ہیں وہ اللہ ہے، یہ اس کے عبد ہیں، وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہیں، وہ رب ہے، یہ اس کے مربوب ہیں، وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، لیکن جلوہ اسی کا ہے، جلوہ اسی کا ہے۔ اب ذرا اس کو آگے چلانا چاہیے، جلوہ کیسا ہے، جب آپ نام سنیں گے تو پتا چل جائے گا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، آج کے میلاد شریف کے ماہ سعید کا سلامی خطبہ جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی خاطر، حضور کی
1 2 3 قسم بخدا ہم جو نیکی کرتے ہیں حضور کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی جلے مرے کٹے جہنم میں جائے کوئی پرواہ نہیں, نیور مائنڈ. ہم جو نیکی کرتے ہیں محمدی عربی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ میرا رب فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین, اور ایمان والے ہو تو اللہ رسول کو راضی کرو. اللہ رسول کو. سنیوں, دوستو, احباب, گھر سجاؤ, بازار سجاؤ, گلیاں سجاؤ, اور اگر کوئی کہے کیوں, کہو مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو راضی کر رہے ہیں. جی میں یہ وشق لہو, حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اسم ہی, اپنے نام سے نام نکالا. کیوں؟ لیجلہ, تاکہ محبوب کی عظمت کو اور زیادہ تابناکیاں اور روشنیاں عطا فرمائے. تمہارا رکھا ہوا نام اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکتا, تمہارا رکھا ہوا نام عین ممکن معیاری نہ ہو, عین ممکن کے تعبیر صحیح نہ ہو, لیکن رب کریم جو نام رکھے وہ تو حقیقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم بڑا کریم ہے. اونچوں اونچوں میں بعض ایسے ہیں جن کے نام اس نے آپ رکھے ہیں. مجھے اتنا تو کہنے کا حق دے دو, ایک وہ جس کا نام اس کا بابا رکھے, اس کا دادا نواسا رکھے, نانا رکھے, اس کا جناب علی اس کا نام اس کے پیر مرشد رکھیں, اس کے یعنی باپ کے پیر مرشد رکھیں. اور ایک وہ ہے جس کا نام رب کریم پیدا کر کے آپ رکھے. اور میں نے لفظ واپس لیے جی, ابھی پیدا نہیں کیا, نام پہلے رکھ دیا. قسم بخدا رب کا اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا رابطہ ہے, بے وقوفو عقل پہ نہ تولا کرو, تمہاری عقل ناقص ہے. رسالت کی یعنی عظمت بہت عظیم ہے. تم تو پیدا بھی ہو چکو, ہفتہ بھر تمہارا نام ہی کوئی نہیں. کئی دوست آتے ہیں, کیونکہ مجھے مسجد کا خادم سمجھ کر, اللہ منڈی مسجد کا پرانا خادم ہے, تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب جو وہ کچھ کہیں اللہ کریم ان کا بھلا کرے اور مجھے کچھ بنا دے. جی وہ کہتے ہیں جناب بچے کا نام, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہی پیدا ہوا ہے. میں نے کہا وہ کتنی عمر کا؟ کہتے ہیں جی آج 10 دن کا ہو گیا. 10 دن کا پیدا ہوا, ابھی بے نام پھرتا ہے, ابھی بے نام پھرتا ہے. ان بے حیاؤں سے پوچھو تمہارا نام ابھی تک کسی نے نہیں رکھا اور نبی کی برابری کرتے ہو. وہ تم پیدا بھی ہو گئے, ابھی تک نام نہیں, بے نام و نشان ہو. اور اللہ کا رسول وہ ہے ابھی جلوہ گر نہیں ہوا, رب نے پہلے ہی نام بتا دیا. ہو جائے قرآن شریف کی آیت ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیّا. زکریا انا نبشرک بغلام, ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. کچھ سمجھ آتا ہے؟ یہ بے وقوف پیدا ہو تو کمی مبارک نہیں دیتا, کہتا ہے بے وقوف کو مبارک کیا دینا, سوائے گاڑیوں کے اس کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ کمی بھی تو تبھی کچھ نہ کچھ مبارک دیتا ہے, کچھ پتا ہے کہ اور نہیں تو 10 15 20 روپے 100 روپے مل جائے گا. اس کو امید ہی کچھ نہیں ہے کہ ملے گا کچھ نہیں, تو اس نے مبارک کیا دینی ہے؟ کہے گا ایک یزید پہلے تھا دوسرا اب پیدا ہو گیا. جی ذرا گفتگو میں تھوڑا سا مجھے ارتعاش آ جاتا ہے, لفظ اگر سخت بھی آ جائیں تو پھر میں اس سلسلے میں معذرت نہیں کرتا. جن جو نشانے پر ہیں وہ اسی لائق ہیں.
جی ہمارے ہاں خوشی ہو تو پڑوسی قبیلہ چھوٹے بڑے خوشخبری آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو رب نے بیٹا دیا ہے، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا، مبارک ہو، تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا انا نبشرک، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، جس کی خوشخبری رب دے وہ آنے والا کہتا ہے۔ انا نبشرک، اگر اندھا پیدا ہو تو اس کی خوشخبری، معاذ اللہ محفل میں تشریف فرما، اگر کوئی بعض حضرات جن کی ظاہری نگاہ نہیں ہے، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں واللہ آپ میرا نشانہ نہیں ہے، لیکن ایک آخر یعنی عذر تو ہے نا، لنگڑا ہے، لولا ہے، معاذ اللہ مفلوج پیدا ہوا ہے، اب اس کے پیدا ہونے کی خوشخبری کون دے گا؟ اسی کی خوشخبری ہوتی ہے جو کامل الاعضاء ہے، جو حسین و جمیل ہے۔ تو جس کی خوشخبری رب سناتا ہے وہ کیسا حسین و جمیل ہے۔ یا زکریا، بیٹا کیا پیدا ہوا، ابا کو رب کریم کی طرف سے خطاب کی عزت مل گئی۔ خدا کا نام لے کر آواز دینا یہ رسول کے لیے تھوڑی عزت ہے جی؟ تم تو ڈرتے کسی صاحب اقتدار بے وقوف کے سامنے نہیں جاتے ہو کہ مجھے جانے کو نہیں دے گا، مجھے کون جانے گا پہچانے گا؟ ہاں جی، چھوٹا موٹا چند روپلی کا ملازم اگر پہچان لے، آپ کو نام لے، تو بازار میں ایڑیاں اٹھا کے چلتا، مجھے فلاں چودھری جانتا جب بھی میرا نام لیتا ہے۔ یا زکریا، او زکریا کتنے اونچے ہیں، رب نام لے کے فرماتا ہے یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، ابھی حضرت یا زکریا کے بیٹا پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونا ہے۔ پہلے بشارت، کیونکہ بشارت دینے والا عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سن لیں، نام بھی میں ہی بتا دیتا ہوں، اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہے یحییٰ۔ اور ایک اور بھی نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اور اے زکریا آج سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا، ہم نام پیدا۔ یحییٰ تشریف فرما ہو ابھی نہیں ہوئے، ان کا نام ان کے ابا کو بتا دیا اور فرما دیا لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، ان کا ہم نام آج تک میں نے پیدا نہیں کیا۔ پھر اور یہاں بھی تو تشریف لانے والے میلاد مبارک والے رسول پاک کی تشریف آوری ہے۔ وَشَقَّ، اب پھر اس وضاحت کے بعد پھر ادھر آئیے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور اللہ تعالی، حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور قربان میرے آقا سن رہے ہیں، ایک دو تین پکی قسم لے لو، وہ اپنے ثنا خان کی زبان سے اپنی ثنا جب بھی سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں۔ کوئی سنے نہ سنے ہماری بلا سے، جو منعوت ہیں، جو ممدوح ہیں، جو مثنی علیہ ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قادر حضرت جی، وہ جو حضور کی خاطر رب نے اپنے نام سے نام نکالا وہ کیا ہے؟
فرماتے فضل عرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور فرش والا محمد ہے. سبحان اللہ. جی فضل عرش محمود وہذا، یہ میری دلیل ہے کہ میرے آقا جلوہ گر ہیں اور سن رہے ہیں، کیونکہ حسان نے یہ نہیں کہا واہ واہ محمد ہذا، یہ یعنی یہ جو میرے سامنے جلوہ گر ہیں، عرش کا رب محمود ہے اور یہ محمد ہیں. صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. محمود اس کا مصدر اشتقاق میم ہے دال، اور محمد کا مصدر اشتقاق میم ہے دال. جس کا شریک کوئی نہیں وہ نام وہ رکھتا ہے جو اپنے نام والا، حالانکہ اس کا شریک ہی کوئی نہیں. اس کو درد ہوتا کہ لو جی شرک کر دیا، اور بیڑا گھر کے شرک کہاں سے ہو گیا؟ جس کا شریک کوئی نہیں وہ اپنا نام آپ دیتا ہے محبوب پاک کو، تھوڑا سا فرق کر کے، تاکہ لوگ عبد معبود، خالق مخلوق، محمود محمد رب اور اس کے بندے میں فرق رکھ سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائیں، ورنہ حسن کے جلوے تو ایسے زبردست ہیں، پھسلنے کا امکان تھا، رب نے تھوڑا سا پردہ کھڑا کر کے بچا لیا. فرماتے ہیں عرش والا محمود ہے اور ہذا محمد، ہذا یہ محمد ہیں. یہ ہذا کا اشارہ کسی اور طرف ہو ہی نہیں سکتا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی ایک بات آپ سن لیں. اب میں گفتگو کو یہاں تھوڑا سا روک کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج اور اگلے جمعۃ المبارک، یہ دو جمعہ جو ہے نا، آپ کے پاس آنے والے دوستوں کی جھولی میں میلاد شریف کے اہتمام میں اپنا غلامانہ حصہ ملائیں گے. جی اپنا آج دونوں جماعت میں، اس میں بھی اگلے جمعے بھی انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے جو بھی حصہ ڈالیں گے وہ میلاد پاک کے نام پر ڈالیں، تاکہ میلاد مبارک کے جناب علی اہتمام میں، انتظام میں آپ کا بھی نام ہو جائے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. سرکار یوسف علیہ السلام، نہ جاننے والوں نے آپ کا سودا کیا، نہ جاننے والوں نے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں پتہ جو نہیں تھا کہ یہ کون ہے. یوسف علیہ السلام کا سودا لینے والی ایک سوتر کی ہٹی لے کر آ گئی. واہ بھائی واہ، کمڑی عورت ہے. یہاں تو سونے والوں، جواہرات والوں، موتیوں والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اور تو یہاں سے ایک سوتر کی ہٹی لے کے آ گئی ہے. زبان بند کرو، مجھے بھی پتہ ملے گا تو نہیں، خریداروں کی فہرست میں نام تو آ ہی جائے. خریداروں کی فہرست میں نہ، ہمیں بھی پتہ ہے کہ عرش کا مالک رب محبوب کو کیا انعام دے رہا ہے. چلو منگتوں میں نام تو لکھاؤ نا، ان کی جولی میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تو نام لکھاؤ. مناؤ خوشیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. یہ آج بھی یاد رکھیں، اور اگلے جمعہ شریف بھی، اور اس کے علاوہ بھی دل چاہے اگر دل میں کوئی یعنی تھوڑی سی سگنل سبز آ جائے نا تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم جو خادم ہیں الحمدللہ میلاد شریف کے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی خوشیاں کرنے والے جو ہیں وہ رب کو پیارے لگتے ہیں. اب اس کو آگے بڑھاؤں تو بڑا لمبا ہے، آپ جانتے ہی ہیں. حضرات محترم، فضل عرش محمود وہذا محمد. بات پھر آ گئی، سلاخ رکھی عطر میں، جب نکالی جو مہک وہاں، وہ یہاں، وہ مرکز ہے، یہ شاخ ہے، وہ اصل ہے، یہ اس کی فرع ہے.
وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے. اور دوستو بات ایک ہی ہے، اصل وہ ہے، اس کی فرع محمد عربی ہے، اس کی فرع محمد عربی ہے. یعنی اگر جاننا چاہو کہ خدا ہمہ صفت موصوف ہے، قابل تعریف ہے، قابل حمد ہے، تو تمہیں وہ نظر نہیں آتا، کیسے پہچانو گے؟ فرمایا ھذا محمد، ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو، ان کا حسن بتائے گا کہ بنانے والا بھی ہر عیب سے پاک ہے. جی اب تھوڑا سا اس پہ بحث ہو جائے. ایک سوال، اچھا جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تیز رفتاری نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جیب سے نکالنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، آپ تھوڑا سا آرام سے چلیں. جی سارے کچھ حالات دیکھنی پڑتے ہیں نا. بابا کہتے ہیں میں تو ہاتھ مارتا ہی رہ گیا جی، اگائی ننگ گئے. میری قوم بڑی پیاری قوم ہے، تو میں جن کا پرانا خادم ہوں، مجھے آپ کی عادتوں کا پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، سوال، یہ سوال معاذ اللہ حضور کے حسن کے متعلق شک کی وجہ سے نہیں، میرے آقا کے حسن کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے. ہم سوال کرتے ہیں تو ان کے حسن کے جلووں کو عام کرنے کے لیے. ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں پک ہے، ہمیں پک ہے. ڈر کے کہتا ہوں سارے پکے پکے جھڑ جائیں گے، محمد عربی کے غلاموں کا پیار نہیں جھڑے گا. آسمان ٹوٹیں گے، پہاڑ ٹوٹیں گے میرے دوستوں، زمین ختم ہو جائے گی، رخ بدل جائیں گے، ہوائیں بدل جائیں گی، سب ٹوٹ جائیں گے، مصطفیٰ کے نام کا پیار نہیں ٹوٹے گا. جاری ہے. اور یہ جوڑی والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو پیش نہ کریں ان کا چہرہ یاد رکھیں، ذرا مجھے بعد میں بتا دیں تاکہ میں ان سے مسافہ کروں. ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے منگتوں کو نہیں نا پلے باندھے مجھے مانگ دیں. اس واسطے پہ مجھے آپ فرمائیں گے اپنے دل کے کمپیوٹر میں ان کی تصویر لیتے رہیں، پھر مجھے بتائیں تاکہ میں اپنا سلسلہ گفتگو شروع رکھوں. سوال، محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. یہ مفعول کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. پہلے فعل کا ذکر، پھر فاعل کا ذکر، پھر مفعول کا ذکر. فعل کا معنی ہے کوئی کام کرنا، ایک. فاعل کا معنی ہے کرنے والا کون ہے، دو. اور تیسرا یہ ہے کہ کیا کیا ہے. جی محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا معنی ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے. میرا سانس ٹوٹ گیا نہیں تو میں بار بار کا لفظ اور بھی دوہراتا ہوں. بار بار کی تو حد ہے، ان کے ذکر کی تو حد ہی کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ بے نیاز تجھ پہ اعتراض تو ہو نہیں سکتا، نہ تجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ پہ کوئی اعتراض کرے. اور ڈر تو ہمیں ہوگا کہ سنیوں پر کوئی اعتراض کرے گا. ہمارے رب کو تو ڈر بھی نہیں ہے. تو کہتا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، میں جو کروں کون ہے جو سوال کرے گا مجھے؟ تو کون ہے؟ جی پنجابی کے لفظوں میں ذات دی کوڑ کلی چھتیریاں نو جپے. انہاں کوڑ کلیاں نو پوچھنا، چھتیریاں نو جپے نہ پاؤ ظالمو، اپنی جبلت کا بدلو. حضور کے حسن پر یوں پیار سے لوٹو جیسے بلبلیں گلوں پہ آتی ہے.
اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے چھوڑو، اسلام آباد جانے والے کیا کریں گے، ہمارے جوتے کی نوک ہے، یہ دیکھو محبوب کے آنے پر یہ محبت والے کیا کریں گے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہمیں اس کی غرض ہے۔ آج تک وہ ٹھیکیدار جو میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، اسلام کا شیخ ہوں اور یہ ہے وہ ہے، آج تک ایک نام تو حضور کے میلاد کی خوشی کا لیا نہیں۔ ہم تجھے کیا جانے، تیرے پلے ہے کیا؟ محبوب کی خوشی نہ منانے والا میرے نزدیک جانوروں سے بدتر ہے۔ میرے جذبات میرے قابو سے نکل رہے ہیں، میں پھر واپس آیا، میں پیار کی باتیں کر رہا ہوں۔ محمود کا معنی تعریف کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بھی اس کی بار بار۔ اب ہم قرآن شریف سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی کرتا ہے یا سارے کرتے ہیں، اور میرے آقا کی تعریف سارے کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں؟ یہ موضوع تفصیلی ہے، اور میں یہ پہلے کہہ دوں کہ ٹائم کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ آج اس پہ انتہائی نقطے تک تو رسائی نہیں ہو سکے گی۔ چلو جہاں تک ہو سکے۔ مدینہ پاک کی تو فلائٹ تھی نا، راستے میں اگر PIA کا طیارہ راستے میں دبئی میں رک گیا، ابوظہبی میں رک گیا، مسقط میں رک گیا، تو پہلے کوئی عرض نہیں ہے، اگلی اڑان پہ مدینہ شریف ہی ہے نا، اگلی اڑان پہ مدینہ شریف ہی ہے نا، تو انشاءاللہ مزید پہنچیں گے اس ان کے کرم سے سرکار کے در اقدس پر۔ یا اللہ یہ تو بتا تیری تعریف کرنے والے کتنے ہیں، کیونکہ تو نے اپنا نام رکھا ہے محمود، تعریف کیا گیا، بعض کرتے ہیں یا سب کرتے ہیں؟ سنو چند ایک آیات بینات پڑھوں گا ثواب کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ان ساری آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، آسمان اور زمین کی ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میری حمد کے ساتھ میری تسبیح پڑھتی ہے۔ مٹی کے ذرے، یہاں صوفیاء کا وہ مسلک بھی قابل تعریف ہے۔ اب میں کیا رکھوں آپ کے سامنے، ہاں آپ کا ذوق نہیں ہے لیکن ہے کاش ذوق ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ مٹی کے ذرے ذرے یہ قابل تعریف ہیں، ہر مٹی کا ذرہ تعریف کر رہا ہے، ہر مٹی کا ذرہ تعریف کر رہا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہر ذرہ تعریف کرتا ہے تو جس ذرے پہ تو نے قدم رکھے ہیں یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو پھر تو قدم کیوں رکھتا؟ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، صوفیاء کے عظمت پہ کروڑوں سلام جنہوں نے ہم جیسے فقراء کے بوجھ اتار دیے ہیں۔ ہر ذرہ اس کی حمد کرتا ہے، ہر ذرہ اس کی حمد کرتا ہے، ہر ذرہ حمد کرتا ہے، ہر ذرہ حمد کرتا ہے، پھر قدم کیوں رکھتے ہو؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں دیگر صوفیاء کہ اللہ کریم نے انسان کو زندگی آسان کرنے کے لیے اپنی قدرت کا پردہ کھڑا کر دیا ہے، اس واسطے جب صوفی چلنے لگے تو رب زمین کے ذروں کی تسبیح اور اس کے کانوں کے آگے پردہ کھڑا کر دیتا ہے تاکہ سنائی نہ دے، اگر سنائی دے تو چلے گا کیسے؟ آپ کو شاید معلوم ہوگا بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، جہاں پہلے زمزم شریف کا بیر مقدس تھا،
اب تو اسے یعنی وہاں سے پائپ کے ذریعے منتقل کیا گیا، ویسے اصل وہی ہے جی۔ اس دورانیے میں بیت اللہ شریف کے صحن میں اس علاقے میں 80 انبیاء کے مزارات ہیں۔ اگر میرا ذہن غلطی نہیں کرتا زیادہ ہوں گے، کم نہیں۔ اور یہ میزاب رحمت رکن عراقی اور رکن شمالی رکن عراقی، ان دونوں کے درمیان جو دیوار ہے اس کے ارد گرد نصف قطر کا دائرہ ہے، اسے کہتے ہیں حتیم، اور وہ پرناڑا وہاں گرتا ہے جہاں ٹھیک وہ گرتا ہے نا، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ لیکن پھر آپ چلتے کیوں ہیں؟ طواف کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو نیچے ہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہی دیا ہے صوفیاء نے کہ رب نے اپنی قدرت کی بنا پہ ایسا پردہ کھڑا کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مقدس مزارات اور تمہارے پاؤں میں کوئی کنیکشن نہیں رہتا، تمہارے قدم دور رہ جاتے ہیں، اس کی قدرت نے ان کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ اس کی مثال اور لے لیں، آپ کے گھروں میں قرآن شریف ہیں، میں نے غلط تو نہیں کہا ہے نا؟ ہیں تو الماری میں قرآن پاک، آپ کے سٹڈی روم میں قرآن پاک، آپ کے ٹیبل پہ قرآن شریف، تو آپ اس کمرے کی چھت پہ چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے؟ چڑھتے ہیں نا، تو نیچے تو قرآن شریف ہے، پھر کیوں چڑھتے ہو؟ یہی ہے، یہ چھت پردہ ہے، یہ چھت پردہ ہے، لہذا ہم یہ چھت قرآن پاک کی مقدس اور پاک کتاب سے ہمارے قدموں کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہر شے، ہر ذرہ، ہر پتا، ہر قطرہ پانی کا اللہ کی حمد کرتا ہے، لیکن ہم اس کو پیتے بھی ہیں، وہ ذرے ہمارے قدموں کے نیچے بھی آتے ہیں، حالانکہ وہ حمد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، اپنی قدرت کا پردہ کھڑا کر کے ہمیں سنانے سے روک دیا۔ اگر سنائی دے تو پھر ہم چل نہیں سکتے، پھر صوفیہ چل نہیں سکتے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، زمین و ساتھ فرما وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ ہے۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، ابھی تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ محمود ہیں تو وہ محمد ہیں علیہ السلام، آخر وجہ کیا ہے؟ محمود تو وہ کہ ہر شے اس کی حمد کرتی ہے، اور جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو نام لینے سے کئی لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود گھبراتے ہیں۔ میلاد کیوں؟ میلاد شریف کیوں؟ یہ تو جائز نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تم نام کے لیے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، جو ٹھیک نہیں ہے۔ مولا بے نیازا ہر شاید تیری حمد کرے، تو محمود، اور محبوب کے ذکر سے کئی ڈرتے ہیں، الرجک ہیں، یہ محمد علیہ السلام۔ سوال سمجھ آ گیا؟ زندگی ہے، سلامتی ہے، انشاءاللہ اس پہ تبصرہ پھر ہوگا۔ مجبوری ہے، اب شروع کرتا ہوں تو پھر 3 نہیں ہے، پھر 3 کے آگے کام چلے گا اگر خدا توفیق دے، لیکن میں مجبوری ہے، اس واسطے میں بند کر دیتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔